السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. معزز حاضرین، لائق احترام پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا اور دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کے بہت سارے سامان ہمارے لیے بآسانی مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کا سلسلہ شروع کیا، کتابوں کا نزول فرمایا اور ہمیں خیر و شر کی تمیز کرنے کے لیے، اچھے اور برے کی پہچان کرنے کے لیے عقل جیسی انمول چیز عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا اور بشیر و نذیر بنایا، اور درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد و اصحاب پر بھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ممکن تعاون کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو دنیا کے اندر شائع کیا اور عام کیا، جس کی بدولت اسلام کی سچی تعلیمات ہم تک بآسانی پہنچی۔ معزز حاضرین، پچھلے درس میں جنات کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کی گئی تھیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی جادو اور نظر بد کے تعلق سے بہت ساری باتیں قرآن و مجید کے حوالے سے بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ جادو کو عربی میں سحر اور انگلش میں میجک کہتے ہیں۔ جادو کی بہت ساری تعریفیں مختلف اہل علم نے کی ہے، لیکن جادو کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ جادو ایسے گروہوں، دم، منتر اور کلمات کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جاتا ہے، یا جادوگر اس کے ذریعے ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس شخص کا بدن اور دل دونوں متاثر ہوتا ہے، جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے، اور جادو کا حقیقت میں اثر ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، بیمار کیا جا سکتا ہے، بیوی سے قربت کے تعلقات میں رکاوٹ ڈالی جا سکتی ہے، میاں بیوی کے درمیان نفرت یا محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ جادو دھوکہ اور تخیلات، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، مطلب جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، وہ جو جادو کرتے ہیں ان کے ہاتھوں کی صفائی ہوتی ہے اور وہ حقیقت میں نظروں کو پھیر دیتے ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ سحروا اعین الناس واسترهبوهم، کہ جادوگروں نے لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا، تو وہ جو کچھ کرتے تھے وہ آدمی کو سچ میں دکھائی دیتا تھا۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو سے، یعنی جو جادوگر تھے، یہ خیال ہوا کہ ان کی لاٹھیاں اور رسیاں سب سانپ بن گئیں، تو یہ کیا کرتے تھے،
کہ یہ نظروں کو پھیر دیتے تھے، آنکھوں پر جادو کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے شیطانوں کا قرب حاصل کر کے ان سے مدد لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک عثیم، کہ یہ شیطان ہر جھوٹے اور گنہگار پر اترتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جادو کی بہت ساری تعریفیں ہیں۔ جادو کی قسمیں، جادو کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے؟ جادو کی دو بنیادی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی دو ٹائپ کا جادو ہوتا ہے۔ ایک جادو وہ ہے جس میں نظروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، جیسے بھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور اس کے ذریعے سے حقیقی طور پر کوئی چیز متاثر نہیں ہوتی ہے، یعنی جو نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے اس سے کوئی چیز حقیقت میں بدلتی نہیں۔ جادوگر جو دکھانا چاہتا ہے وہ ہم محسوس کرتے ہیں، جس سے رسی کو اگر سانپ بنا دیا تو رسی ایسے ہلے گی، ہماری نظر میں آئے گا کہ وہ سانپ ہے، لیکن وہ چیز حقیقت میں کچھ نہیں ہوگی۔ جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے لوگوں کے نظروں پر ایسا جادو کر دیا تھا کہ رسیاں انہیں سانپ دکھائی دے رہی تھی۔ تو یہ جو ہاتھوں کی صفائی ہم کو کہتے ہیں، یہ اسی جادو کی قسم میں سے ہے کہ وہ لوگ ایسے ہی کچھ کر دیتے ہیں تو جو وہ دکھانا چاہتے ہیں وہ ہمیں دکھتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جادو کی وہ قسم ہے کہ جس کے ذریعے سے حقیقت میں کسی انسان کو متاثر کر دیا جاتا ہے، اسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، یا اسے ڈرا دیا جاتا ہے، بیمار بنا دیا جا سکتا ہے، مارا بھی جا سکتا ہے۔ اور یہ عمل جنات و شیاطین کے مدد سے ہوتا ہے، جنات اور شیطان جادوگر کی مدد کرتے ہیں، اور یہ جادو شریعت میں حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیطان نے کفر کیا۔ اب جادو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حقیقی جادو وہ ہے جس میں جادوگر جنات و شیاطین کی مدد سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ جو نظروں کا دھوکہ رہتا ہے وہ الگ جادو ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، آدمی کو نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، بس وہ آدمی کو ایسے دکھائی دے گا کہ جادوگر اگر رسی کو دکھانا چاہے سانپ تو وہ سانپ دکھائی دے گا، کسی چیز کو پھول بنا دے تو وہ دکھائی دے گا، کچھ ایسے دکھائی دے گا، اس سے کچھ آدمی کو نقصان نہیں ہوتا۔ یہ دوسری قسم ہے، اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، اور یہ جنات و شیاطین کی مدد کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ اور جادوگر جنات کو راضی کرنے کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے، جادوگر ہر وہ حرام کام کرتا ہے جس سے وہ خوش ہو، اور جب جنات و شیاطین جادوگر سے خوش ہوتے ہیں تب اس کی مدد کرتے ہیں، اور وہ ایسے گناہ کرتے ہیں جو شرک بھی ہوتا ہے، اور یہ ان کو راضی کرنے کے لیے، یعنی جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں وہ جنات و شیاطین کو راضی کرتے ہیں، اور راضی کرنے کے لیے وہ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو حقیقت میں بہت ہی غلط ہوتے ہیں اور حرام اور خبیث بھی ہوتے ہیں۔ جیسے وہ قرآن مجید کو اپنے پاؤں میں باندھ کر کے بیت الخلاء وغیرہ میں جاتے ہیں، اس طریقے سے وہ قرآن مجید کی آیتوں کو گندگی جگہوں پر لکھتے ہیں، سورہ کو الٹا لکھتے ہیں، ہمیشہ گندے حالت میں رہتے ہیں، شیطانوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں،
اور ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں، ابدی جو محرمات ہوتے ہیں ان سے وہ زناکاری وغیرہ بھی کرتے ہیں، یعنی ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے، جس پر لعنت ہے، جس پر وعید ہے، جس پر سخت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جس کام کو منع کیا، وہ سارے کام وہ کر کے اس کو وہ خوش کرتے ہیں۔ اور جب یہ سارے کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جنات خوش ہوگا، شیطان خوش ہوگا، تو خوشی میں وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور جب وہ مدد کرتے ہیں تو جادوگر جسے چاہتا ہے اسے تکلیف پہنچاتا ہے۔ تکلیف پہنچانا کیسے ہوتا ہے؟ کسی انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کسی کے گھر یا کسی کے دفتر آفس وغیرہ میں بھی وہ پریشان کرتا ہے۔ اور یہ اس جادو کے علاوہ بھی بہت ساری قسمیں ہیں جو جادو کے قسم میں آتی ہیں، ان کا بھی تعلق کہیں نہ کہیں جادو سے ہی ہوتا ہے، یا جتنا نقصان جادو سے ہوتا ہے اتنا ان قسموں سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے علم نجوم ہے، یہ علم نجوم اگر کوئی آدمی سمت وغیرہ کے لیے سیکھے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزوں کا یوں ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اور یہ انہی شیطانوں کی مدد کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اور شیطان کو بھی غیب معلوم نہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے سنا کہ جناتوں کو، شیطانوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، فرشتوں کو نہیں ہوتا ہے، کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے، اب تو وہ سلسلہ بھی ختم ہوگا، وحی کے ذریعے سے جن کو بتاتا تھا ان کو، بقیہ کسی کو نہیں۔ تو یہ علم نجوم بھی اسی کے ضمن میں آتا ہے۔ یہ کوئی جادو تو نہیں کرتا ہے، لیکن یہ کچھ چیزیں ایسے ہی بھوشوانی کرتا ہے، تمہاری قسمت کھل جائے گی، تمہاری یہ گرہ ختم ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ جو ساری چیزیں ہیں یہ بھی اسی قسم میں آتی ہیں، اس لیے کہ اس سے بھی بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی اس میں اتنا پیسہ خرچ کر دیتا ہے کہ اس کی ساری کمائی ختم ہو جاتی ہے، کوئی دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی اس کے چکر میں بیمار ہو جاتا ہے، کوئی اسی کے چکر میں پڑا ہی رہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ، آج ان کے پاس تو کل ان کے پاس، تو یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے کہانت اور قیافہ شناسی وغیرہ بھی جادو کے ایک قسم میں آتا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی جو مخفی راز ہیں یا غیب کا علم ہے اس کے ذریعے سے دعویٰ لوگ کرتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، جبکہ یہ چیزیں غلط، چوری کہاں ہوئی تھی، کون لے کے گیا تھا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب اس کو اگر کوئی شخص اس کا دعویٰ کرے تو گویا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے۔ تو اس کو بھی جادو کی ایک قسم شمار کیا گیا۔ کہانت وغیرہ کی کمائی آپ جانتے ہیں کہ حرام ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کہانت کی کمائی انہیں کھلائی تھی کہ میں نے بہت پہلے کہانت کی تھی، تو آدمی سے آج ملاقات ہوئی، اس نے اس کی اجرت دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی منہ میں ڈال کر کے قے کر دیا۔ تو کہانت کی کمائی وغیرہ بھی حرام ہے۔ گروہوں میں پھونک مارنا بھی، یہ بھی جادو کی قسم میں آتا ہے۔ اسی لیے سورہ فلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہوں میں پھونکنے والے نفسوں کی برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ بھی جادو کا جو عمل ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اس لیے یہ بھی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، جو گرہ بنانا یا یہ سب کرنا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جس آدمی کو کسی پر جادو کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے بال یا کوئی اس سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز لے کر کے اس پر وہ گرہ لگاتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو اثر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سحر بیانی یعنی بیان کرنا،
कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्न मिनल बयान लसिहरा, यानी बयान जादुई असर रखता है। जैसे जादू का असर होता है, ऐसे कोई कोई बयान आदमी पर असर कर जाते हैं। तो ये जादू की एक किस्म में नहीं है, इसको एक मिसाल दी गई है कि कितनी फसाहत व बलागत से आदमी बोल रहा है। इस तरीके से जादू की एक किस्म में चुगलखोरी भी है, यानी ये किस्म में इस एतबार से है कि जैसे जादू में जितना नुकसान होता है वैसे ही नुकसान इन सारी चीजों में भी होता है। चुगलखोरी, अब जानते हैं कि चुगलखोरी जैसे जादू असर करता है वैसे ही चुगलखोरी असर करती है। लोग कभी कभी तैश में आकर के तहकीक भी नहीं करते हैं कि फला ने ऐसा कहा तुम्हारे बारे में, अच्छा ऐसा कहा, अब वो इंतकाम ले लेता है, कभी कभी लोगों की जान ले लेता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। इसलिए इसको जैसे जादू से किसी में झगड़ा कराया जाता है, इख्तलाफ कराया जाता है, लड़ाई कराई जाती है, ऐसे ही चुगली से भी लोगों में इख्तलाफ होता है। तो नुकसान के एतबार से ये भी उसमें असर करने वाली चीज है, इसलिए इसको भी उसमें शुमार किया गया। और कहते हैं कि चुगलखोर एक घंटे में जितना फितना फैला देता है उतना जादूगर एक साल में नहीं कर सकता है। ये मकूला है, लोगों का कहना है। तो ये चुगलखोरी भी बहुत ही ज्यादा फितना फैलाने वाली चीज होती, इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त ताकीद इसकी की है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज गए थे, आपने जहन्नम में देखा था कि चुगलखोरों की बड़ी जबरदस्त, उनको सख्त तरीन अजाब दिया जा रहा था, तो इसीलिए मना किया। इस तरीके से जादू, करामत और मोजज़ा, इनमें फर्क होता है। जादू फासिक और फाजिर, जितना गुनहगार शख्स रहेगा, मैंने बताया कि जादू कैसे राजी करता है, तो ये सब कौन करेगा? जो फासिक होगा, फाजिर होगा, वही होगा, उसके जरिए से जादू जाहिर होता है। करामत ये किसी नेक शख्स और मुत्तकी के जरिए से जाहिर होती है। जादू में जादूगर को मुख्तलिफ किस्म के अक़वाल और अफ़आल करने पड़ते हैं, यानी उसको कुछ कहना पड़ता है, कुछ पढ़ना पड़ता है, तब राजी करके तब वो सारे काम होते हैं। जबकि करामत को, जो करामत है वो साहिब करामत, यानी जिसके जरिए से करामत जाहिर होती है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है, इसलिए कि ये इत्तेफाकन जाहिर हो जाती है। और मोजज़ा और करामत में भी थोड़ा फर्क है। करामत ये किसी भी नेक शख्स के जरिए से जाहिर होती है, और मोजज़ा सिर्फ अंबियाए किराम से ही जाहिर होता है, ये फर्क होता है। बहुत सारे लोग इसको फर्क समझ नहीं पाते, इसलिए इसको बताना जरूरी होता है। जादूगर को बहुत सारे लोग मोजज़ा समझ लेते हैं, उसको करामत समझ लेते हैं, इसलिए ये चीजें मालूम रहना बहुत जरूरी है। अगर किसी नेक शख्स के जरिए से कोई चीज जाहिर हो जिसकी नेकी वाज़ेह हो, ऐसा नहीं सिर्फ लिबास से हम किसी को नेक समझ ले, नहीं, उसकी नेकी वाज़ेह हो, उसका काम वाज़ेह हो, ये नमाज का पाबंद है, हलाल और हराम की तमीज करता है, रोजे रखता है, ये सारे जो उमूर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं, उससे कोई चीज़ अगर जाहिर हो गई तो वो करामत है। और करामत हमेशा जाहिर नहीं होती, यानी जब चाहे तब आदमी करामत जाहिर नहीं कर सकता, वो खुद से नहीं कर सकता है, ये अल्लाह की मर्जी होगी तो हो जाएगा। और नबी के हाथों से अगर जाहिर हो तो वो मोजज़ा है, और मोजज़ा में चैलेंज होता है। मोजज़ा ऐसे खत्म होने वाली चीज नहीं, कैसे आया बस खत्म हो गया, नहीं, वो रहेगा, उसके जरिए से कौमों को चैलेंज किया गया है। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे बड़ा मोजज़ा दिया गया था वो कुरान मजीद, बहुत सारे थे उसमें कुरान मजीद, ये मोजज़ा चैलेंज था। तो ये सब चीजें होती हैं। तो मालूम ये हुआ कि मोजज़ा, करामत और जादू, इन तीनों में फर्क है। और जादू
بہت سارے لوگ جادو کو بھی نہیں مانتے ہیں کہ جادو کچھ بھی نہیں، بس ایک خیالی چیز ہے، ایسی بات نہیں۔ قرآن سے جادو کا ثبوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بہت سارے لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا، آج بھی مشہور ہے، بہت سارے لوگ سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتے ہیں۔ کوئی سانپ کو دیکھ لیا تو کہے گا رک جا، تجھ کو سلیمان علیہ السلام کی قسم، ایسا بولتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے سے ہی چرند پرند اور یہ شیطان، جنات، سانپ وغیرہ سب پر حکومت کرتے تھے۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جادو کے ذریعے سے وہ سب پر حکومت کرتے تھے۔ جادو کے ذریعے سے کوئی شخص حکومت نہیں کر سکتا ہے، جادو بس تھوڑے ٹائم کے لیے رہتا ہے، اس کا اثر بہت دنوں تک رہنے والا نہیں ہوتا ہے، حکومت نہیں کر سکتا کوئی شخص۔ ایسا تھا، وفات کے بعد ان کے یہ مشہور کر دیا گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہی چیز یعنی کہ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے جادوگر تھے، اس کی وجہ سے وہ حکومت کرتے تھے، یہ چیز یہودیوں میں مشہور تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ ایسا نہیں ہے، جادو کا عمل تو کفر ہے، اور یہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں بلکہ شیطانوں نے کیا تھا، وہ ایسا علم لوگوں کو سکھاتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جادو تو سچ ہے، برحق ہے، حق ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے جو جادو مشہور کیا جاتا ہے وہ غلط ہے، کسی بھی تعلق سے۔ سانپ کو دیکھ لیے تو اس پر ان کی قسم، سانپ کو کہیں گے رک جا، تجھ کو سلیمان علیہ السلام کی قسم، اس کو کیا پتا سلیمان علیہ السلام کون یا کیا۔ تو یہ چیزیں، ان چیزوں کی نفی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ شیطانوں نے یہ سب کیا ہے، انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتا ہے کہ جادو برحق ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا یہ سب شیطانی عمل ہے اور یہ کفر ہے، اس لیے کہ اس میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو کفریہ ہوتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جادو کی تاثیر ہے، جادو میں اثر ہے، اس کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن جادو کا نقصان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہی موقوف ہے، یعنی اللہ چاہے گا تب ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، یہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کے بہت سارے راستے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائے ہیں، وہ ہم عمل کریں گے تو کچھ اثر نہیں کرے گا، تو اس کا اثر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا، جادو کا اثر، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ دوسری آیت میں جادو کا ثبوت قرآن مجید کے اندر، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے معجزات لے کر کے اپنے، تو فرعون کو لگا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، موسیٰ علیہ السلام کو وہ جادوگر سمجھ رہا تھا، اور جادو سمجھ کر کے اس نے بڑے بڑے جادوگروں کو مقابلے کی دعوت دی اور بہت بڑے میدان میں سب کو اکٹھا کیا، اور ان جادوگروں نے اپنی طرف سے ماہر جادوگر تھے، دنیا کے کونے کونے سے وہاں گئے تھے جہاں سے جادوگر اس وقت موجود تھے۔ جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں جو بھی ان کے پاس تھیں وہ سب کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم پہلے ڈالیں کہ پہلے آپ اپنا دکھائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ ہی پہلے ڈالیے، آپ ہی لوگ ڈالیے۔ تو ان لوگوں نے اپنی رسیاں، اپنی لاٹھیاں زمین پہ ڈال دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ذرا ڈر ہوا کہ یہ تو سانپ ہو گئی، اور انہوں نے وہی جادو کیا تھا، نظروں کا دھوکہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم ڈرو مت، اپنی رسی، اپنی لاٹھی زمین پہ ڈال دو۔ جب لاٹھی زمین پہ ڈالا تو وہ اس سے بڑا سانپ اژدھا بن گیا، اور سارے ان کے جادوگروں کے جو کرتب وہ دکھائے تھے سب کو نگل گیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادوگروں نے جو ماہر جادوگر تھے انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، جادو کے اعلیٰ فن کے ماہر تو ہم لوگ ہیں، لیکن یہ تو بہت بھاری چیز ہے، یہ کچھ الگ ہی چیز ہے، یہ جادو نہیں۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں،
اور وہ ایمان لے آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جادو ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معوذتین دی تھی، 2 سورہ دیا تھا، تو سورہ فلق میں بھی گروہوں میں پھونک مار کر جادو کرنے والوں کی شر سے پناہ مانگنے کا جو ذکر ہے وہ اسی لیے ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ بنو زریق کے قبیلہ تھا، یہودی قبیلہ تھا، اس کا وہاں سے لبید بن عاصم یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھا۔ بعد میں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام آئے اور کہا انہیں کیا ہو گیا ہے، کہا ان پر فلاں شخص نے جادو کر دیا ہے، اور فلاں کنویں میں بال وغیرہ رکھا ہے۔ پھر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا، ختم ہو گیا۔ معوذتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تو اس کا اثر زیادہ نہیں رہتا، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اس میں سے ایک جادو ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جادو، بخاری کی روایت ہے، جادو برحق ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اور لیکن ہمیں یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ جادو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے کتنا بڑا جادوگر ہو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ہی واضح انداز میں بیان کر دیا ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ جادوگر چاہے جیسی جادوگری کرے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی کسی کو کچھ نقصان نہیں ہوگا، چاہے جیسا کر لے، چاہے جتنا اپنے فن میں ماہر ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی کر لے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ جادو کا اثر ہوتا ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے، اور جادو کا علاج بھی ہے، جادو سے بچنے کے راستے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے ہیں۔ اگر ہم اس کو عمل کریں گے تو ہم کو کچھ بھی نقصان انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا، اسے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جادو کا حکم کیا ہے؟ جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، کفریہ کام ہے۔ بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت ساری عورتیں اپنے داماد کو قبضے میں کرنے کے لیے، اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے، نہ جانے کیا کیا سب، بہت سارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرافات چلتے ہیں، وہ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی الٹا اثر اس کا ہو جاتا ہے، اچھا خاصا آدمی پاگل ہو جاتا ہے، کوئی ادھر سے بھی کر رہا ہے، کوئی ادھر سے بھی کر رہا ہے۔ بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو اپنی سنانے کے لیے کہ بیٹا ہماری سنے، اس کے لیے بھی یہ سارے عمل کرتے کراتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، کفریہ کام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اس میں ہم پڑھتے ہیں تو نقصان کے علاوہ فائدہ نہیں ہے، نقصان ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ یہ شیاطین نے کفر کیا ہے اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے، اور اس کے ذریعے سے ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر شیطان کسی بھی شخص کو کفر کرا لے، کفریہ کام کرائے، تو اس سے بڑی کامیابی کچھ نہیں۔ وہ تو بہت خوش ہوگا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، اسی بہانے اگر لوگ کفر کر رہے ہیں تو کرنے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ جادو جو لوگ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جادو یہ نقصان دہ چیز ہے۔ اگر ہمارے معاشرے کا کوئی بندہ یا کوئی عورت سوچے کہ اس کے ذریعے سے، یہ عمل کے ذریعے سے اس کے گھر میں بڑا چین و سکون آ جائے گا، شوہر بیوی کے اختلاف ختم ہو جائیں گے، تو یہ غلط فہمی ہے۔
اس سے اور برائی بڑھے گی، آج بڑھے چاہے 2 مہینہ بعد بڑھے۔ گھر میں چین و سکون کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے طریقے بتائے ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ماں باپ، اگر بچے ماں باپ کی بات نہیں سنتے ہیں تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے سکھائیں، دینی تعلیم دیں۔ اب نہیں تعلیم دیں گے، جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو اپنے حساب سے جیسا چاہیں گے ویسا رہیں گے۔ درخت کو اگر مالی حفاظت نہ کرے، کون سی شاخ کدھر جا رہی ہے جانے دے، تو ظاہر سی بات ہے درخت سیدھا نہیں کبھی ٹیڑھا جائے گا، اب اس کو کاٹنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا ہے، تکلیف دے گا۔ تو ایسے ہی بچوں کی مثال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اس کو جو بھی اختیار کرے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ مان لیجئے اگر کوئی شخص جادو کے ذریعے سے بھی اگر کچھ کمائی کر لے، کچھ کر لے، تو دنیا کے حد تک ہے، دھوکہ دے کر کے اگر کچھ کمائی حاصل کر لے، کچھ فائدہ دنیا میں مل جائے تو یہ کچھ حد تک ہے، دنیاوی حد تک ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یا کوئی شخص جادو کے نام پر کمائی کر لے، ویسے جادو کا علم بہت کم رہ گیا ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں، لیکن اس کے نام پر اگر کچھ الٹا سیدھا کر کے کوئی کمانا چاہے تو وہ دنیا کے حد تک کما سکتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، اس میں جادو بھی ہے۔ جادو 2 لحاظ سے شرک میں داخل ہے۔ جادو میں 2 ایسا عمل ہوتا ہے جو شرک کے حد تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک تو اس میں شیاطین کی مدد لی جاتی ہے، ان کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے، ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں، وہ سب کیے جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جادو کی طرف، جادوگر کی طرف سے علم غیب کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں مشارکت کا دعویٰ ہے۔ اگر کوئی شخص غیب کا دعویٰ کرے تو اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا نہیں ہے، اگر وہ دعویٰ کرے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وہ بھی شریک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک و کفر ہوگا، گمراہی ہوگا۔ ایسے شخص کا اسی لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اب مان لیجیے کوئی شخص جادو کر دیتا ہے، یا اگر نہیں کرتا ہے تو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کام بتلائے ہیں کہ اگر ہم اس کو کرتے رہیں تو ہمیں نہ تو جن کا اثر ہوگا جو اس سے پہلے درس میں بیان کیا گیا تھا، اور نہ ہی جادو کا اثر ہوگا، نہ نظر بد کا اثر ہوگا، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ بھی آئے گا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، یا آدھا علاج۔ پرہیز یعنی احتیاط، تو احتیاط ہمیں کرنا چاہیے، اور ہم اگر احتیاط اور کچھ تدبیریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جادو کا اثر ہم پر نہیں ہوگا، کوئی کچھ بھی کرے، کتنی بھی کوشش کر لے۔ پہلی چیز یہ کہ ہم میں ہر شخص کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی جادو کر نہیں سکتا ہے، یعنی کوئی کچھ بھی کرے جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، یہ پکا یقین ہونا چاہیے۔ اگر اس میں ہم شک شبہ کریں گے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نقصان کر جائیں گی، اور اللہ نے فرما دیا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نقصان کرنے والا نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا جادوگر ہو، کوئی کتنا بھی بڑا جنات ہو، شیطان ہو، کچھ بھی ہو، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، یعنی ہر معاملے میں ہم تقوی اختیار کریں جو مومنوں کی صفات ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے لیے بچنے کی صورت نکال دیتا ہے، وہ چاہے جادوگر ہو، شیطان ہو، جنات ہو، کچھ بھی ہو،
اس سے اللہ اس کو بچا لے گا۔ کیوں بچائے گا؟ اس لیے کہ وہ شخص متقی ہے۔ تو تقوی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن و حدیث میں اس کا حکم ہے کہ نہیں ہے۔ ہم جو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے۔ ان ساری چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو یقین جانیے کہ کچھ چیزیں ہم پر اثر نہیں کریں گی۔ دوسری چیز، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جب بھروسہ کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جب اللہ جس کی طرف سے ہو جائے تو کوئی جادوگر، کوئی جنات، کوئی شیطان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اسی طریقے سے جنات و شیاطین سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذکر و اذکار اکثر کیا کرتے تھے، اور میں جہاں تک میرا علم ہے 30 سے زیادہ چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں صرف مال کی فکر ہے بس۔ 30 سے زیادہ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہم سوچیں کہ ہم کن کن چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے عجوا کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لیا تو اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ عجوا کھجور ہی ہونا چاہیے۔ عجوا کھجور مدینہ کی بہت ہی معروف و مشہور کھجور ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ عجوا کے نام پر کوئی کچھ بھی بیچے اور اس کو اگر ہم کھائیں فائدہ نہ کرے تو کہیں گے ارے یہ کیسا ہے۔ تو وہ سچ میں عجوا کھجور ہی ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے ہم روزمرہ یعنی ڈیلی صبح و شام کی دعائیں، اذکار اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے، ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طریقے سے ہر فرض نماز کے بعد سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ہر نماز کے بعد ہمیں پڑھنا چاہیے۔ رات کو سوتے وقت بھی اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو ایک فرشتہ پوری رات ہماری حفاظت کرے گا۔ جب فرشتہ رہے گا وہاں شیطان اور جنات یہ سب نہیں آتے۔ اس طریقے سے گھروں میں سورہ بقرہ وغیرہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے تاکہ آدمی جادو وغیرہ سے محفوظ رہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی ہمیں یاد کر لینا چاہیے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو اس کو پڑھ لیا یہ 2 آیتیں ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اور یہ 2 آیتیں بہت ہی عظیم ہیں، بہت ہی اہم ہیں۔ اس طریقے سے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اور رات کو سوتے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سوروں کو 3 بار پڑھتے تھے۔ ایک بار آپ ایسے ہتھیلی اٹھاتے تھے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر کے اپنے ہتھیلی میں پھونک کر کے تھکا کر کے پورے بدن پہ پھیرتے تھے۔ ایسا 3 بار کرتے تھے۔ تو اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس طریقے سے اور دوسری کئی دعائیں ہیں، یہ سب اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ جادو جنات و شیاطین کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، ان کی مدد سے ہی کیا جاتا ہے، اس لیے جادو سے بچاؤ کے لیے وہ ساری تدبیر اپنانا چاہیے جو اس سے پہلے کے درس میں جنات و شیاطین کے بچاؤ کے لیے بیان کی گئی تھی۔ اس لیے کہ جادو میں جناتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے، وہ وہی کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہی کرتے ہیں۔ تو ہم وہ تدبیریں اپنائیں گے جو جنات سے بچاؤ کے لیے کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔
جادو کا علاج، جادو بھی ایک بیماری ہے سمجھ لیجیے، اس کا بھی علاج ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی بیماری بنائی ہے اس کے لیے شفا بھی اللہ نے بنایا ہے۔ جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کرانا جائز نہیں۔ مثلا مان لیجیے اگر کسی کو جادو کا اثر ہے تو اب اس کا توڑ یہ نہیں ہے کہ جادو سے ہی جادو کا علاج کرایا جائے، نہیں۔ اگر اب بہت سارے لوگ ایسا کراتے تو اس کا الٹا اثر کر جاتا ہے، الٹا اثر ہوتا ہے، جیسے دوائیں ریئیکشن کر جاتی ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، تو ایسے ہی ان کا بھی الٹا اثر ہوتا ہے۔ اگر جادو ہے کسی کو، اس کا اثر اگر ہے تو معالج اور اہل علم تجربہ کار لوگوں سے اس کا علاج کرانا چاہیے۔ جادو جو اہل علم ہو، اہل بصیرت ہو، تجربہ کار ہو، متقی پرہیزگار ہو، اس شخص سے اگر ہم اس کا علاج کراتے ہیں تو بہت ہی بہتر اور بہت مفید علاج ہو جائے گا۔ جادو کا علاج جادو سے ہی کرانے کی کوشش کریں گے تو بڑی تکلیف ہو جائے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اثر ہوا تھا تو جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے اس کی وہ کی تھی۔ اس طریقے سے معالج جو جادو کا علاج کرے اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا عقیدہ درست کر لے، اللہ کی رضا کے لیے سب کام کرے، متقی اور پرہیزگار شخص ہو، اور ریاکاری شہرت وغیرہ کے لیے کوئی کام نہ کرتا ہو، بس ایک دینی خدمت سمجھ کر کے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر و اذکار بتائے ہیں وہ سب کرتا ہو، اپنی ذاتی زندگی میں اس کا تقوی یعنی ظاہر اور باطن دونوں اس کا بالکل صحیح ہو، ہر قسم کی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، ہمیشہ باوضو رہتا ہو۔ اگر یہ سارے کام وہ کرتا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ہدایات ہیں، وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مریض جس پر ہے اس پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا عقیدہ، تقوی، یہ ساری چیزیں اپنے اندر رکھے تو پھر انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر جادو کا اثر ہے لیکن اس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، مان لیجیے کوئی ایسا اچھا شخص نہیں ملا جو اس کا علاج کر سکے، تو اسے صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھا دوں، چلتی پھرتی جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ ارے ضرور دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو کالی عورت ہے جا رہی ہے، یہ جنتی عورت ہے، یہ جو جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا کہ وہ ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مطلب مرگی آتی ہے۔ مرگی ایک بیماری ہے، جب آتا ہے، جب وہ بیماری آتی ہے کچھ ہی وقت کے لیے رہتی ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے، تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، فوراً گر جاتا ہے اور اس کے منہ سے بہت ساری چیزیں نکلنے لگتی ہیں۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ جب ایسا ہوتا ہے تو میرے کپڑے جسم سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی میں بے لباس ہو جاتی ہوں اور مجھے تو کچھ ہوش ہی نہیں رہتا ہے۔ تو آپ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ یہ بیماری ختم ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو تو صبر کر لے، تیرے لیے جنت ہے۔ تو جب اس نے جنت کی بات سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کرتی ہوں، لیکن کم سے کم آپ اتنی دعا کریے کہ جب یہ حالت ہوتی ہے تو میرے کپڑے صحیح سلامت رہیں، اتنی دعا تو آپ کریے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنی دعا فرما دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے، اور یہ جو بیماری تھی یہ جن کی وجہ سے تھی، تو اگر ایسی کوئی تکلیف ہے، اگر ہم اس کا صحیح علاج نہیں ہو پا رہا ہے، تو اگر ہم صبر کرتے ہیں اس پر تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر، اگر ہمارا ایمان اور یقین یہ سب چیزیں صحیح ہیں تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جیسے جنت دے۔
हमें सब्र भी करना चाहिए। जादू की अलामत, कैसे हमें पता लगेगा कि इस शख्स पर जादू है या जिन है? आज माशरे में अक्सर, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अक्सर लोगों के अंदर बीमारी कुछ और रहती है, लेकिन घर के लोग, पड़ोसी, मोहल्ले के लोग, दूसरे लोग उसको जिन के असरात, जादू, ये सब बता देते हैं। हालांकि वो बीमारी कुछ और रहती है, वजह कुछ और रहती है। मैंने जिन के ताल्लुक से बताया था कि जिन किसी को परेशान जब करता है तो उसमें भी 50-50 चांस होते हैं। बाज हम जैसे बहुत सारे, जैसे हमारे इंसानों में बहुत सारे नरम दिल होते हैं, कोई अगर उन पर पानी गिरा दे या कुछ और कर दे तो वो, अरे भाई जरा अच्छे से करो ना। कोई ऊपर से पानी फेंक दे तो कहेंगे अरे जरा देख के करो, देख लिया करो कोई आ रहा है कि जा रहा है। सीधे लोग होते हैं। और कुछ लोग लड़ाई कर लेते हैं, ऐसे जिन्नातों में भी होते हैं। तो 50-50 का चांस होता है। अगर हम गलती कर भी दिए जिन्नातों के साथ तो उसमें भी 50-50 का चांस होता है कि 50 परेशान करेगा, 50 नहीं करेगा। लेकिन अक्सर लोग उसको जिन का असरात बता देते हैं। अब जिन के असरात और जादू के असरात के चक्कर में जब बंदा एक बार पड़ जाएगा तो उसका पूरा खानदान उसी में रहता है। अगर किसी औरत के साथ ही मामला हो जाए तो उसकी बेटी को भी अगर कुछ हो जाए तो कहेंगे हाँ इसको वही असर है जो इसकी माँ को था। पूरा खानदान उसी के चपेट में आ जाता है और उनको हर जगह जिन और जादू के असरात दिखाई देने लगते हैं। हवा भी चलेगी तो उनको लगेगा हाँ जिन्नात भाग रहा है, ऐसे गया है। उजाले से अगर अंधेरे में चले जाए, कुछ ऐसा काला काला हर एक को दिखाई देता है, वो कहेंगे जिन्नात था। गलती से अगर कोई कपड़ा वहां फैलाया हुआ है, नहीं उतारा, अपना ही कपड़ा है, तब भी उसको जिन्नात दिखाई देगा अंधेरे में। तो ये बहुत सारी गलत फहमियां हो जाती हैं। इसलिए कुछ ऐसी अलामात भी होती हैं। वो अलामात जो मैं बयान कर रहा हूँ ये सिर्फ अंदाजे पर है, कुरान और हदीस से कुछ नहीं। अगर ये चीजें पाई भी जाएं तब भी हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज है ही है। अंदाजे से, जैसे लोग बताते हैं कि भाई ये फल पक गया है, अंदाजा है कि सब पीला पीला हो जाता है, एक कलर से दूसरा कलर जब वो चेंज करता तो लोग बताते हैं अंदाजे से। ऐसे ही अंदाजे से ये सारे अलामात निकाले गए, वरना कुरान और हदीस से इसका कुछ भी नहीं। जादू के असरात जिस पर रहेंगे उस पर पहली अलामत ये रहेगी कि इबादत से उसका दिल उचाट हो जाएगा। अब देखिए, जादू पर असर अगर है तो इबादत जो बंदा ज्यादा करता है खूब मेहनत से, वो उसका इबादत की रफ्तार कम हो जाएगी बहुत। आप देखिए, बगैर जादू के असरात भी लोग इबादत कहाँ करते हैं। अच्छे हैं, नौजवान हैं, तंदुरुस्त हैं, नमाज नहीं, रोजा नहीं, इबादत नहीं, कुछ नहीं। इस तरीके से औलाद, वालिदैन, भाई, दोस्त और इन सारी चीजों में नफरत पैदा हो जाना, शक व शुबहात पैदा हो जाना, किसी का उज़्र कबूल ना करना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेना, खाविंद का बीवी और बीवी का खाविंद, यानी अगर दोनों में से किसी एक को है तो बदसूरत दिखाई देना, ऐसी बहुत सारी चीजें रहती हैं। और घबराहट, बेचैनी, सुस्ती, काहिली, अकेले रहना, बकबकाना, ये सारी चीजें बहरल हैं। और ये सब चीजें जो है, सोते वक्त बहुत सारी डरावनी ख्वाब देखना, ये बहुत सारी चीजें, ये सब सिर्फ अंदाजे पर हैं। ये सारी चीजें भी अगर पाई जाएं तब भी हम ये 100% नहीं कह सकते कि इसको जादू का असर है। इसलिए कि आज बहुत सारे बच्चे मोबाइल देखते हैं, उसमें गेम देखते हैं, तो जब वो सोते तो उनको ऐसा लगता है कि हम अभी गेम ही खेल रहे हैं। कभी कभी ऊपर से गिरते हैं, नीचे से गिरते हैं, तो वो ऐसा डरते हैं या चिल्लाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको कुछ असरात है। तो बहुत सारी चीजें जानने के बाद तब हमें ये अंदाजा होगा कि वाकई है। अगर मान लीजिए किसी पर असरात है, पता भी चल जाए कि है, तो सबसे अहम चीज ये है कि नफा बख्श इलाज, यानी इलाज पे जल्दी कंट्रोल कब होगा, जब हमें पता चल जाए कि जादू किस चीज में किया गया है और उसको फौरन खत्म कर दिया जाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का जो असर था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ इतना असर था कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता था कि आप अपनी किसी बीवी के पास गए थे, लेकिन गए नहीं रहते थे। जो काम नहीं किए तो उसको लगता था किया है या नहीं किया, ऐसा बकिया कुछ ऐसा असर था नहीं। फिर जब वो चीजें खत्म कर दी गई तो असर भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और
تو یہ جس جگہ جس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے، اور جب جادو کا اثر کوئی بندہ کسی پر کرے گا تو اس کے کچھ ذاتی چیزیں لے کر کے ہی کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص باہر بیٹھا ہو وہاں سے ہم پر جادو کر دے، ایسا نہیں کر سکتا ہے. جب کوئی شخص کسی پر جادو کرے گا تو اس میں اس کے کسی قریبی کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس کا بال دے دے گا یا پہننے کے کپڑے دے گا، ایسا کچھ تو دے گا اس کو، اس میں وہ چیزیں کرتا ہے. ایسے دور سے بیٹھے بیٹھے نہیں کر سکتا ہے. تو وہ چیزیں اگر پتہ چل جائیں تو اس کو فوراً ختم کر دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے کبھی کبھی اس میں جن بھی شامل، اکثر جن شامل ہوتے ہیں، تو شرعی دم کے ذریعے سے جس شخص پر جادو کیا گیا ہے اس کے جن کو حاضر کر کے اس سے پوچھا جائے کہ کس میں جادو کیا ہے، کہاں وہ چیز رکھی ہے، تو اس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے. اور کبھی کبھی جو بیمار شخص ہوتا ہے اس کو خواب میں بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ کہاں کیا ہوا ہے، کہاں رکھا ہوا، تو اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے دم کرنا یعنی دعا کرنا، یہ سورہ فاتحہ کے ذریعے سے، سورہ فلق، سورہ ناس، جیسے کہ جبریل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے. وہ ایک دعا ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، ایسی بڑی دعا ہے، اس کو ہم پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں. وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہو جائے گا. اس طریقے سے ہر بیماری کی شفا کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کرام کو ایک دعا سکھلائی تھی، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. تو یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں. اس طریقے سے آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص ہے، اور بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں. اگر ہم اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. لیکن ان تمام چیزوں سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم جو بچاؤ کا طریقہ ہے وہ اپنائے رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گا معاملہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کلوجی ہے، اس کو کھانے کا حکم دیا، حکم نہیں دیا، کھانا چاہیے. شہد کا استعمال کرنا چاہیے، فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. تو یہ سب چیزیں اگر ہم کریں گے تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اس طریقے سے جادو سے بچاؤ کے لیے کچھ بہت ساری غلط طریقے اپنائے جاتے ہیں، جیسے تعویذ وغیرہ لٹکانا یا اور دوسرے ایسے کام کرنا. یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ سب صحیح نہیں. اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو معاملہ ہوگا وہ بہت ہی بہتر ہوگا. تو جادو کے تعلق سے خلاصے کلام یہ ہے کہ جادو برحق ہے. جادو کا سیکھنا سکھانا یہ سب حرام کام ہے، کفری عمل ہے. جادوگر جو ہوتا ہے وہ جنات اور شیطان کی مدد کے ذریعے سے جادو کرتا ہے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ اعمال کرتا ہے جس کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہو. کفر و شرک کرتا ہے. جادو کا اثر ہو سکتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں وہ سارے کام اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو جادو کا اثر کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی ماہر جادوگر ہو. یہ اس کا خلاصہ کلام ہے. تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، اور جو بھی تدبیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں اس کو اپنائیں تو یہ چیزیں ہم پر اثر نہیں کریں گی. جادو سے بچاؤ کے وہی راستے ہیں تقریباً جو جنات سے بچاؤ کے طریقے ہیں، اس لیے کہ جادو میں انڈائریکٹ شیطان اور جنات شامل رہتا ہے. اس سے اگر ہم بچے تو جادو کا اثر نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اس کا خلاصہ کلام. بقیہ اگر کوئی بات کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں وہ پوچھ سکتا ہے. اس طریقے سے ہمارے عنوان میں ایک چیز تھی نظر بد. نظر بد بولتے ہیں بری نظر کو. نظر بد کا مطلب یہ ہے کہ کہتے بھائی اس کو نظر لگ گئی ہے. نظر بد بری نظر لگ گئی ہے. جب
کسی کا دشمن یا حسد کرنے والا شخص اگر کسی کو حسد بھری نظر سے دیکھ لے تو اس سے آدمی کو نظر لگ جاتی ہے، اس سے آدمی کو کیا ہو جاتا ہے؟ نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس کو ہم نظر بد بولتے ہیں۔ کوئی آدمی حاسد ہمارا ہے، حسد کرنے والا، اگر اس حسد بھری نظر سے دیکھ لیتا ہے تو ممکن ہے کہ آدمی کو نظر لگ جائے۔ حسد اور نظر بد میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو نعمت ہے وہ چھن جائے، بھلے ہم کو ملے نہ ملے، لیکن اس سے کیا ہو جائے؟ چھن جائے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے حسد سے بھی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دونوں صورتیں نازل کر دی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا کام کرتے تھے ان سب سے بچاؤ کے لیے، لیکن آپ نے وہ سب بند کر کے صرف یہ دونوں سورے پڑھنا شروع کر دیا۔ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد۔ فجر کے بعد 3 بار پڑھنا ہے، رات کو سوتے وقت پڑھنا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اگر ہم اتنے بار پڑھ لیں گے تو ہمیں نہ کسی حاسد کی حسد لگے گی، نہ نظر بد کی نظر لگے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان سوروں کو پڑھتے تھے اور رات کو sوتے وقت بھی پڑھتے تھے۔ اور نظر بد یہ لگ سکتی ہے اس لیے کہ اس کا ثبوت بھی قرآن مجید سے ہی ہے۔ یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹوں کو غلہ لینے کے لیے بھیجے تھے، مصر روانہ کیے تھے، تو انہوں نے اپنے بچوں کو ایک نصیحت کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تدخلوا من باب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ، کہ میرے بیٹو تم جو ہے ایک دروازے سے سارے کے سارے لوگ داخل مت ہونا، الگ الگ دروازے سے جانا۔ اگر ایک ساتھ جاؤ گے، کہتے ہیں کہ وہ جو نوجوان مطلب سب جو تھے ان کے لڑکے سب کے سب خوبصورت، تندرست نوجوان ایک دم زبردست تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر بد کا شکار ہو جائے سارے کے سارے لوگ، سب بھائی اتنے زبردست۔ تو انہوں نے نصیحت کیا کہ میرے بیٹو ایک ہی دروازے سے سارے لوگ ایک ساتھ مت داخل ہونا، الگ الگ دروازے سے جانا تاکہ پتہ نہ چلے یا تم کسی کے نظر بد کا شکار نہ ہو جاؤ۔ تو یہ اس کا ہے۔ اور سب سے اہم چیز وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، پناہ مانگی گئی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق، نظر بد لگنا یہ حق ہے، برحق ہے، اور یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مطلب شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بچنے کی تدبیریں ہمیں بتلائی ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے نظر بد لگانے والا کیسے بھی نظر سے ہمیں دیکھتا ہو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جن کے چہرے پر، بچی تھی، نظر بد کی وجہ سے سیاہ دھبے پڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دم کرو، اس لیے کہ اسے نظر بد لگ گئی ہے، اسے نظر بد لگ گئی ہے، نظر بد کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ کسی نیک اور محبت کرنے والے کی بھی نظر بد لگ سکتی ہے، یعنی نظر بد جو کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں، ان کی تو لگے گی، بقیہ ایک اچھے آدمی کی بھی لگ سکتی ہے۔ اسی لیے عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی نظر ایک دوسرے صحابی تھے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، ان پر لگ گئی تھی۔ سہل جو رضی اللہ عنہ، یہ صحابی بڑے نوجوان، بڑے خوبصورت تھے، وہ غسل کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کو دیکھ لیا تو انہوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا، اتنا خوبصورت، تو اس کی نظر انہیں لگی، فوراً بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کس کی نظر تم کو لگی ہے؟ تو کہا کہ عامر بن
रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु की लग गई। कहा बुलाओ उनको, फिर बुला करके लेकर के आया। बाकी बातें इंशाल्लाह आगे बताता हूँ। तो नजर लग गई, तो इसका इलाज क्या है, इसका तरीका क्या है? ऐसा नहीं है कि एक हासिद की ही नजर लगेगी, एक अपने करीबी की भी नजर लग जाती है। कोई चीज देख करके, कोई नेमत, कोई खूबसूरती, कोई अच्छाई देख करके, तो क्या करना चाहिए? इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को दुआ सिखलाई है। अगर हमें कोई चीज अच्छी लग जाए तो हमें क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह क्या बच्चा है, माशाअल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है। पहले ये अल्फाज हमें आना चाहिए। बारकल्लाहु लक, बड़ी अच्छी भाई, गाड़ी आपकी बड़ी अच्छी है, माशाअल्लाह, या जो भी चीज़ है। ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐसे जो अल्फाज हैं ये हमें इस्तेमाल करना चाहिए, बरकत की दुआ करना चाहिए। इसी तरीके से जिन्नात की नजर बद भी इंसान पर लग सकती है, जिन्नात की भी नजर लग सकती है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात और इंसानों की नजर बद से पनाह मांगा करते थे। लेकिन जब सूरे नास और सूरे फलक नाजिल हो गई तो आपने इन सूरों को पढ़ना शुरू कर दिया, बकिया काम आपने छोड़ दिया। इस तरीके से किसी काफिर की भी नजर बद लग सकती है अगर वो उस टाइप का हो तो, और उसको भी दूसरे की नजर बद लग सकती है। तो नजर बद से बचने की तदबीर क्या है, तरकीब क्या है? दूसरों को अपनी नजर से बचाने के लिए, देखिए जादू में एक चीज था कि जादू सिर्फ जादूगर का लगेगा, हर एक जादू नहीं कर सकता, उसको सीखना पड़ता है। लेकिन नजर बद एक ऐसी चीज है जो किसी नेक की भी नजर लग सकती है। अगर वो ये दुआया कलिमात कहने बजाय अगर वो ऐसे ताज्जुब करने लगे तो उसकी भी नजर लग जाएगी। एक दूसरे की नजर एक दूसरे को लग सकती है। तो उससे बचाव के लिए तरीका ये है कि हमें बरकत की दुआ देना चाहिए, बरकत की दुआ करना चाहिए। क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु लक। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादीशुदा जोड़े को मुबारकबाद देने के लिए, कितनी अच्छी जोड़ी है ये नहीं, कैसे लोग हैं ये नहीं, कितने मालदार हैं ये नहीं, क्या है वो नहीं, कौन सी डिग्री है ये नहीं, चाहे जिसकी शादी हो, अमीर की, गरीब की, छोटे की, बड़े की, जिसकी हो, उसको क्या करना है? पहला जुमला क्या? बारकल्लाहु लक, बरकत की दुआ देना है, नहीं तो उन पर भी नजर लग जाएगी। उन बेचारों की शादी क्या, उनकी मुसीबत शुरू हो जाएगी। तो उनको क्या करना है? बारकल्लाहु लक, ये बरकत की दुआ देना है, उसके आगे की भी दुआ है। इस तरीके से माशाअल्लाह कहना है, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ में दो आदमियों का जिक्र किया कि उनमें से एक के पास दो बाग थे जिनमें बहुत ज्यादा फलदार दरख्त थे, लेकिन वो नाशुक्रा शख्स था। दूसरा आदमी उसे नसीहत करता था कि अरे तुम तकब्बुर ना किया करो, अपने बाग को जब देखो इतना फल दे रहा है, इतना शानदार है, तो माशाअल्लाह कह लिया करो। लेकिन वो नहीं कहता था कि नहीं ये तो है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर अज़ाब नाज़िल कर दिया और वो हलाक हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि लौला इज़ दखलता जन्नतका क़ुल्ता मा शा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसमें हमारा कुछ कमाल नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतना शानदार बाग हमें दिया है, या हमें मालदार बनाया, या ये नेमत हमें दी है। तो उसने नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हलाक व बर्बाद कर दिया। इसी तरीके से हसद नहीं करना चाहिए। एक मुसलमान या किसी के पास भी कोई चीज, हमारा पड़ोसी अगर है, वो चाहे मुस्लिम हो ना मुस्लिम हो, अगर उसके पास कोई भी नेमत आए, कुछ भी आए, तो हमें हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए। अल्लाह तुम्हें बरकत दे भाई, बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा अच्छा घर आपने लिया, बड़ी अच्छी गाड़ी, बड़ा अच्छा बच्चा आपका, बड़ी अच्छी बच्ची माशाअल्लाह। ऐसे दुआया कलिमात हमें देना चाहिए। तो मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी वो नेमत आज नहीं तो कल देगा ही देगा इंशाल्लाह। अगर हमारे हक में वो चीज बेहतर होगी तो देगा। तो हमें हसद नहीं करना चाहिए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, ला तहासदू, आपस में हसद ना करो, ना करो। एक मोमिन आदमी के दिल में अगर हसद हो तो वो मोमिन हो ही नहीं सकता है।
हसद से खाली। खुद को ये तरकीबें थी जो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। खुद को दूसरों की नजर बद से बचाने का तरीका, यानी हम अपने आप को दूसरों की नजर बद से कैसे बचा सकते हैं। अल्लाह से अपने लिए बरकत की दुआ करते रहना चाहिए, अपने लिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बरकत दे। अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है। ऐसे कलिमात हमें कहते रहना चाहिए। हमारा कमाल नहीं है किसी चीज में। कारून को जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई तू अल्लाह के रास्ते में दे, अल्लाह ने तुझे इतना माल दिया है, तो इसमें अल्लाह का क्या है, ये तो मैंने अपने इल्म अपने हुनर से कमाया है। तो क्या किया अल्लाह ने, जमीन के अंदर धंसा दिया, तकब्बुर की बुनियाद पर धंसा दिया उसे। हमारे पास कोई नेमत हो, कोई चीज हो, तो हमें क्या करना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। बड़ा अच्छा काम है भाई आपका, भाई अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है। अल्लाह का फजल ना होता तो शायद ये सब ना होता, अल्लाह की मेहरबानी। मैंने यही एक दर्स में बयान किया था कि वो जो अंधा बंदा था जिसका अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आजमाइश किया था और उसको बहुत माल दिया था, उसने क्या कहा था, वो जुमला हमें याद रखना चाहिए। ये जो क़िसस बयान किए जाते हैं कुरान या हदीस के अंदर, वो हमारे इबरत के लिए होते हैं। क्या फरमाया था उसने, क्या कहा उसने, कहा कि ये सच है। फरिश्ता उसके पास एकदम मुसाफिर की शक्ल में गया, जैसे पहले गया था कि भाई देखो मेरे पास कुछ नहीं, मुझे जाना है, जरा कुछ दो। तुम्हारी हालत भी ऐसी थी कि कुछ भी नहीं था, और वो आदमी को अल्लाह ने इतना मालदार बना दिया कि उसके यहाँ दरबार लगते थे, लोग मिलने के लिए आते थे, लोग अपने हाजात बयान करने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, मतलब एक भीड़ जमा रहती थी। अपने इलाके का मशहूर मारूफ आदमी हो गया वो। उसने कहा भाई तुम सच कह रहे हो, एक वक्त था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं तो अंधा शख्स था, लेकिन अल्लाह ने अपने फजल से मुझे मालदार कर दिया। मेरी कोई इसमें बड़ाई नहीं है, मेरा कोई रोल नहीं है इसमें, अल्लाह ने अपने खास फजल से मुझे मालदार कर दिया, मैं उस लायक था ही नहीं। और ये बात सच है कि अल्लाह ने अपने फजल से उसको मालदार बनाया। तो हर एक को अल्लाह अपने फजल से ही देता है। तो हमें क्या कहना चाहिए, कोई भी नेमत हो, कोई भी चीज हो, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, हादा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है भाई, मेरा कमाल नहीं है। मैं पूरी दुनिया का बादशाह हूँ, मेरे कंट्रोल में हवा है, जिन्नात है, सब है, लेकिन हमारा कमाल नहीं है, ये क्या है, अल्लाह का फजल है। ज़ुल्क़रनैन ने भी कहा था, हादा रहमतुम मिन रब्बी, ये मेरे रब की रहमत है, मेरा कमाल नहीं है। तो ऐसे कलिमात हमें भी कहना चाहिए। जब ये चीजें हमारे अंदर पैदा हो जाएंगी तो किसी भी हासिद की, किसी नजरे बद वाले शख्स की नजरे बद आपको कभी नहीं लगेगी, कुछ नहीं कर सकता है। तो ये चीज होना चाहिए। अपने लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहना चाहिए। इसीलिए नजरे बद से लगने से अल्लाह की पनाह मांगते रहना चाहिए। जैसे अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, ये दुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है, ये दुआ हमें पढ़ते रहना चाहिए। इसी तरीके से सूरे नास और सूरे फलक भी पढ़ते रहना चाहिए। एक और ख़ास बात, अपने जो अहम काम होते हैं, हमारा जो अहम प्रोजेक्ट होता है, यानी आदमी की निजी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ मैं, और जो खूबियाँ, जो क्वालिटियाँ हमारे अंदर हैं, उसको मख्फी रखना चाहिए, उसको छुपाए रखना चाहिए। जिससे अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसको अपना जो ख़ास हो उससे आप मशवरा कर लीजिए, लेकिन यूं ही मत बयान करते चलिए कि हमको ऐसा करना है, हमको ऐसा करना है। उससे भी आदमी नज़र बद का शिकार हो जाता है। जो आपका मुखलिस है आप उससे मशवरा करिए, मशवरे में खैर है, भलाई, लेकिन यूं ही किसी चीज़ को बयान ना करिए जब तक कोई काम आप कर ना लीजिए। उसको मख्फी रखना चाहिए। अपनी जो खूबी है उसको भी छुपाए रखना चाहिए, नहीं तो चाहे आदमी का रिश्तेदार ही क्यों ना हो, भाई भाई का हसद करता है, तो कोई भी किसकी कब हसद करने लगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ऐसी चीजें
چھپائے رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے نظر بد لگانے والے سے دور رہنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ اس کی نظر ایسی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو اس سے دور رکھنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے، اس کو اپنے گھر اپنے پاس نہیں آنے دینا چاہیے۔ تو یہ تدبیریں ہیں۔ نظر بد سے بچاؤ کی بہت ساری غیر شرعی طریقے جو اپناتے ہیں وہ غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ جسے تعویذ لٹکانا، تعویذ لٹکانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری دعا صحابہ کرام کو نہیں سکھلاتے، وہ بتا دیتے کہ بس یہی لٹکا لو کام ہو جائے گا۔ آپ صحابہ کو باقاعدہ دعائیں سکھلاتے تھے، وہ اپنا جہاں تکلیف ہوتی وہاں ہاتھ رکھو اور یہ دعا پڑھو، ایسا آپ سکھاتے تھے۔ بچوں کو سیاہ ٹیکا لگانا کہ بھائی وہ کالا سا لگا دیے یہاں کہیں بھی، اب اس سے نظر بد نہیں لگے گی، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ الٹا وہ اور کالا جو نشان ہوتا ہے وہ اور لوگوں کی نظر بھی وہی پڑتی۔ اس طریقے سے بچوں کو سیاہ دھاگے یا کڑے وغیرہ پہنانا کہ ان سے حفاظت ہوگی، آج ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا۔ ہر لڑکا لڑکی دیکھو پیر میں ہاتھ میں کہیں نہ کہیں دھاگا تو باندھا ہی رہتا ہے، کالا دھاگا۔ کالے دھاگے کی بھی کیا مطلب وہ ہو گیا کہ کالا دھاگا ہی ساری چیزیں ختم کر دے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ گھر کی کسی دیوار کو تھوڑا سا کالا کر دینا کہ اس سے نظر بد نہیں لگے گی، چھتوں میں یا کہیں بھی ہنڈیاں رکھ لینا، سواری اور گاڑی میں جوتیاں یا سیاہ کپڑے وغیرہ ایسا باندھنا لگانا کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ خود ساختہ یعنی بنایا ہوا نالین شریفین کیا کیا بولتے اس کو لگانا اپنے دکان میں گھر میں کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کی بھی نظر نہیں لگے گی۔ کسی بزرگ وغیرہ کی تصویر بھی اپنے پاس رکھنا، مخصوص قسم کے پتھر یا اس کے جو نقوش بنائے رہتے ہیں، ڈیزائن کیے ہوئے رہتے ہیں، ایسے انگوٹھی پہننا کہ اس سے نہیں ہوتے ہیں، یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں۔ اس سے آدمی کا فائدہ نہیں الٹا نقصان ہی ہوتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑا فائدہ ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ اگر مان لیجئے کسی کو نظر بد لگ گیا تو کیا کیا جائے؟ اگر نظر بد لگ گیا تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو غسل کرانا ہے۔ جس شخص نے جس کی نظر بد لگی اگر پتہ چل جائے تو اس سے غسل کرا کے اس کا تھوڑا سا پانی میں ڈال کر کے اس پانی سے اس کو غسل کرا دیا جائے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیسے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا تھا، نظر بد لگ گئی تھی، تو آپ نے بلایا اور کہا کہ تم غسل کرو یا اعضائے وضو دھل دو۔ اس کے پانی کو ایک پانی میں ڈال کر کے ان کو غسل کرا دیا گیا، ٹھیک ہو گئے، پہلے جیسے تندرست ہو گئے، ورنہ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اور اس میں کچھ بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو کہا کہ کیا ہوا، تم چاہ رہے ہو کہ ایک اپنے بھائی کو مار ڈالو؟ یعنی بیمار کر دینا بھی مار ڈالنا ہی ہوتا ہے۔ تم نے جب کوئی ایسی چیز دیکھی جب تمہیں اچھی لگی تو تم نے اس کے حق میں برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ تمہارے میں ہوا کہ اگر کوئی چیز اچھی لگے تو ہمیں فوراً برکت کی دعا کرنا چاہیے، ماشاءاللہ الحمدللہ ایسے الفاظ کرنا چاہیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو دم کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھلایا ہے اس کو، اس کے ذریعے سے اگر ہم دم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو بیمار شخص ہے، جس کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے نظر بد لگ گیا، پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کون کیا ہے، تو اسے سورہ ناس اور سورہ فلق وغیرہ پڑھتے رہنا چاہیے، تو اس سے اس کی بیماری انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں، اگر اس کو ہم پڑھ لیں گے تو ختم ہو جائے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقے بھی سکھلائے کہ جیسے جہاں ہم کو تکلیف رہے وہاں ہاتھ رکھ کر کے ہم 3 بار بسم اللہ اور 7 بار اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ دعا اور دوسرے جو دعائیں ہیں وہ اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے
हासिद की नज़र बद से दूर करने का जो तरीक़ा है वो ये है कि हमें हासिद से हमेशा पनाह मांगते रहना चाहिए। पनाह कैसे मांगेंगे? हम सूरह नास सूरह फलक पढ़ते रहेंगे। इस तरीके से हमें अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा अख्तियार करना चाहिए। जब मुत्तकी शख्स रहता है तो उसके ना किसी की हासिद की नज़र लगेगी, न किसी जिन्नात का असर होगा, ना जादू का असर होगा। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए और किसी भी हासिद से डरना नहीं चाहिए, खौफ नहीं खाना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सकता। भाई क्या कर लेगा वो, जब अल्लाह तबारक व तआला ही सब कुछ करने वाला है तो ये कुछ नहीं कर सकता। खालिस अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए ही कोई काम करना चाहिए और अल्लाह की रज़ा तलाश करना चाहिए, गुनाहों से तौबा करना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करना चाहिए, ताकि सदका ये बलाओं और मुसीबतों को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है। हासिद के हसद से बचने के लिए हमें खैर के काम भी कुछ करना चाहिए, ताकि वो खैर का काम हमें इन तमाम बुराइयों से बचाए। जब हम खैर का काम, अल्लाह ने भी फरमाया तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, भलाई और खैर के कामों में मदद करो, ताउन करो, गुनाह और बुराई के कामों में ताउन मत करो। और इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल हमें यकीन रखना चाहिए कि कोई भी नुकसान या नफ़ा नुकसान जो भी हो, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बगैर कभी भी नहीं हो सकता है। अल्लाह चाहेगा तो हमें नफ़ा होगा, अल्लाह चाहेगा तो नुकसान होगा। ये हमारा यकीन और ये ईमान पक्का होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला हमें कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करेगी। नज़र बद का खुलासे कलाम ये है कि नज़र बद बरहक है। नज़र बद किसी भी शख्स की नज़र किसी को लग सकती है, इसलिए और ये कब लगती है? जब कोई आदमी किसी की अच्छी नेमत को देख लेता है, किसी की खूबसूरती है, किसी का माल है, किसी की कोई भी चीज़ है, अगर उसको अच्छी लग गई, अगर उसने ताज्जुब का इजहार किया तो नज़र बद लगना यकीनी है। अब जब नज़र बद लग जाएगी तो उस शख्स की तबीयत फौरन ख़राब हो जाएगी। अब वो ख़राब कुछ भी हो सकता है, लूज मोशन शुरू हो जाएगा, बेहोशी आ जाएगी, कमज़ोरी आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ये यकीन रखना चाहिए कि नज़र बद बरहक है, नज़र बद किसी की भी लग सकती है। तो जब हम कोई भी अच्छी चीज़ देखें तो हमें माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह का फजल है, अगर अरबी नहीं आती तो भाई ऐसा कह सकते हैं, माशाअल्लाह कितना अच्छा है ये, माशाअल्लाह कितना अच्छा है वो, ऐसा जुमला अगर हम निकालेंगे तो नज़र बद इंशाअल्लाह नहीं लगेगी। हमें बरकत की दुआ करना चाहिए और हम खैर के काम, भलाई के काम, अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन, अल्लाह तबारक व तआला के रज़ा की तलाश में अगर हम रहेंगे तो हमें किसी भी हासिद की नज़र इंशाअल्लाह ताला नहीं लगेगी। और अगर लग जाती है, पता भी चल जाए कि किसने किसकी लगी है, तो उस शख्स को गुस्ल दिलाना चाहिए और उसका थोड़ा सा पानी किसी बकेट वगैरह में डाल करके, यानी पानी में मिला करके, इस पानी से जिस पर जो मरीज़ है उसको अगर नहला दिया जाए तो फौरन शिफाया हो जाएगा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, अगर ये ना पता चले कि नज़र बद किसकी लगी है, लेकिन फिर भी अगर आदमी को ऐसा एहसास हो कि हमें नज़र बद लग गई है, तो उसे सूरह नास और सूरह फलक कसरत से पढ़ना चाहिए और दूसरी दुआएं पढ़ना चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला वो खुद ही शिफाया हो जाएगा। नज़र बद ये परमानेंट बीमारी नहीं है, ये हमेशा नहीं रहेगी, कुछ टाइम के लिए रहेगी। तो हमें जिन और जादू और नज़र बद के ताल्लुक से गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि हो सकता है हमारी तबीयत कुछ ख़राब हो। घर का हर फर्द या कोई भी फौरन जिन के असरात, जादू के असरात, नज़र बद, ये ऐसा फौरन ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये सब हुआ है। मैंने बताया कि इसके असरात, जिन के असरात बहुत कम होते हैं, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। जिस काम से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किया उससे हमें बाज आना चाहिए। जादू भी बरहक है, लेकिन अगर हम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते रहेंगे तो ये चीज़ें
कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकती हैं। नजर बद भी यही है कि जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे बचाव की जो तदबीरें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं उसे हमें करते रहना चाहिए। जब हम किसी की कोई नेमत देखें तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। अल्लाह का एहसान है, कितनी अच्छी चीज़ है माशाअल्लाह। ऐसे अल्फाज अगर हम करेंगे, बरकत की दुआ देंगे तो इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम माशरे के अंदर जो फैली गलत फहमियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन चीज़ों से बचने की जो तरीक़े हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह का ज़िक्र कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। जब हमारा दिल अल्लाह के ज़िक्र से खाली होता है तब शैतान हमारे दिलों पर कब्ज़ा करता है और फिर सारी बुराइयां शुरू होती हैं। हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो इन सारी चीज़ों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी जो ज़िंदगी बाकी है वो बहुत गनीमत है, इस बची हुई ज़िंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। जो बीमार हो अल्लाह उन्हें शिफ़ा कामिला अता फरमा दे। जो कर्ज़दार उनके कर्ज़ की अदायगी की बेहतर सूरत निकाल दे। जो परेशान हाल हो अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। इसी तरीके से जो वबा हमारे माशरे में हमारे मुल्क में फैली हुई है उससे हम तमाम की हिफाजत फरमा दे। जो मुसलमान मर्द औरत बच्चे बूढ़े दुनिया से जा चुके यानी वफ़ात पा चुके अल्लाह उनको बख्श दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको उनके बैठने उनके सुनने को तू दुनिया और आखिरत दोनों में निजात का ज़रिया बना दे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।